बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं यहाँ पर मौजूद तमाम बार एसोसिएशंस का अपने बड़े काजी अनवर साहब का, एडवोकेट जनरल शाह फैसल भाई का और उन सदूर का बार एसोसिएशन के, उनके कैबिनेट्स का, तमाम वकला का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने आज मुझे मदऊ किया और यहाँ मेरे लिए बैठे हैं। कल जो है एक न्यूज़ में सुन रहा था कि मैं यहाँ पर कुछ इलेक्शन के सिलसिले में आ रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि ये इलेक्शंस, ये सियासी पार्टियाँ, ये नज़रिए, ये हर बंदे का अपना अपना है और वो चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा या मेरा बुनियादी मकसद जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को रौंदा जा रहा है, उसके सिलसिले में आप लोगों के सामने यहाँ पर आना पड़ा। और यहाँ पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरा वाहिद मकसद वही है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। मेरे मुअज़्ज़ज़ वकला साहिबान, अगर मैं आपको कानून का दर्स यहाँ दूँ तो ये ज़्यादती इसलिए होगी क्योंकि आपका फील्ड वही है। लेकिन बहरहाल जिन ज़्यादतियों से हम गुज़र रहे हैं उनका थोड़ा ज़िक्र मैं ज़रूर करूँगा। 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जो हमारा ख्याल है कि अदालतों को मफलूज किया गया, उसकी मिसालें हम पीछे ज़्यादा नहीं जाएंगे। मैं एक सूबे का, आप सब का मुंतखब करदा वज़ीर आला हूँ, चाहे जिस भी पार्टी से हूँ। यहाँ पर हमारे काफ़ी दोस्त मुख्तलिफ़ पार्टियों की लॉयर फार्म्स बैठी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है लाया गया नहीं हूँ। मैं मुंतखब होकर आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक जमहूरी तरीके से आया हूँ। तो मैं चाह रहा था कि मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से, जो हमारे पार्टी के ताहियात चेयरमैन हैं, उनसे मिलूँ। 2 साल से मैं मिला नहीं था, तो मैं उनसे पॉलिसी गाइडलाइंस लूँ कि मैंने यहाँ पर करना क्या है। बहरहाल वो एक तरफ, जो आईन और कानून की मैं बात करने लगा हूँ, वो दूसरी तरफ, और मेन बात वही है। मैंने बहैसियत गवर्नमेंट अपने सूबाई होम डिपार्टमेंट से कहा कि आप पंजाब के होम डिपार्टमेंट और वफाक को लेटर लिखे कि मैं मिलना चाह रहा हूँ। वो लेटर लिखा गया। फिर वज़ीर आज़म साहब की कॉल आई, मैं अडियाला जेल के बाहर मौजूद था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं मिलना चाहता हूँ। उसके बाद जब मुझे इजाज़त नहीं मिली तो मैं हाई कोर्ट गया। जो हमारा आईनी और कानूनी रास्ता था वो मैंने इख्तियार किया। वहाँ पर 3 जजेस बैठे। ये अगर फ़र्ज़ करें कोई कहे कि ये एक सियासी पार्टी की या एक वज़ीर आला की कमज़ोरी है, तो ये आपको गलत गाइड किया जा रहा है। ये हमारी अदलिया की बेबसी है, हमारी जजेस की बेबसी है, जिनको 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए मफलूज किया गया है। जो डिग्निटी दी हमारी जजेस की कि वो एक दूसरे की इज्जत करते थे, सीनियर को सीनियर रहने देते थे, जूनियर को जूनियर रहने देते थे, और वो अपने फैसले इंप्लीमेंट करना जानते थे, उस चीज़ को जो है ख़त्म कर दिया गया। और एक हवालदार जो है वो 3 जजेस के आर्डर रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, जो बाइस शर्म है। अभी मेरे मुअज़्ज़ज़ वकला, बात यह है कि आज अगर फ़र्ज़ करे कोई इसलिए चुप है कि मेरा घर जल रहा है और आप कुछ नहीं कहेंगे, तो ये आग आपके घर तक पहुंचेगी, इसमें आप भी झुलसेंगे। ये घर जो है आपके घर, ये आग आपके घर को भी लपेट में लेगा।
آج ہو کل ہو یا پرسوں ہو، جسٹس وقار سیٹھ، شہید ارشد شریف شہید، اس طرح کے ہمارے بہت سے ججز صاحبان، صحافی برادری، وہ ہمارے سامنے ہیں. ہم ان پر چپ رہے. عمران ریاض صاحب کو اٹھایا گیا، صابر شاکر ملک چھوڑ کے چلے گئے، معید پیرزادہ، اس طرح بہت سے صحافی، میں نام لیتے لیتے تک جاؤں گا. کیونکہ وہ ظالم کو ظالم کہہ رہے تھے، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہے تھے، آزاد میڈیا کی بحالی کی بات کر رہے تھے، اپنی ضمیر کی سن رہے تھے. ان پر جو ہے پاکستان کی زمین تنگ کر دی گئی. باقی جو صحافی برادری ہے، اگر وہ چپ ہے کہ آج ان پر ہے، کل ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا تو ان کا نمبر بھی آنے والا ہے. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے آواز اٹھانی ہے، کیونکہ ہم نے بندوق کا مقابلہ بندوق سے نہیں کرنا. ہم نے بندوق کا مقابلہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر تمام وہ حربے استعمال کرنے ہیں جو ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، اور پاکستان میں جو ہے رول آف لا لانا ہے. آپ لوگوں کا مین کردار ہے. میں نے پرسوں بھی ایک جگہ پر کہا کہ ہمارے معزز ججز صاحبان کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ وہ اپنے فیصلے منوا نہیں پا رہے ہیں اور وہ لیٹر لکھ رہے ہیں کہ ان کے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے، تو آئیں ہمارے سامنے. یہ وکلا بہادر وکلا ہے. انہوں نے تحریکیں چلائی ہیں پاکستان میں آئین کے لیے، پاکستان میں قانون کے لیے، اور بڑے بڑے امر جو ہیں ان کے سامنے ڈیر ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ وکلا بھی ساتھ دیں گے، ہم عوام بھی ساتھ دیں گے، اور تمام سیاسی پارٹیاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ دے گی، اور پاکستان میں جو ہے ہم آئین اور قانون کی بالادستی لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی جو صدر صاحب نے باتیں کی، ہمارا یکساں نظام تعلیم، اس پر کام شروع ہیں. پہلی سے لے کر 8ویں تک تقریباً ہمارا جو ہے یکساں نظام تعلیم آ چکا ہے. 8ویں سے لے کر 12ویں تک انشاءاللہ تعالی 2026 میں ہوگا، اور یہ سلولی جو ہیں اس کو ہم امپلیمنٹ کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. پہلی سے لے کر تمام تعلیم انشاءاللہ تعالی یہ ہم یکساں نظام تعلیم لائیں گے تاکہ امیر اور غریب کے لیے ایک ہی تعلیم ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے امن کی بات کی، میں چاہ رہا یہ ہوں آپ وکلا سے کہ ہم پارلیمنٹیرین ہیں، ہم بھی اپنی سوچ کے مطابق ایسے قوانین لائیں گے، ایسی لیجسلیشن کریں گے انشاءاللہ تعالی جس سے عام عوام کا فائدہ ہو. لیکن اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم سے کوئی چیز مس ہو رہی ہے یا ہم وہ لیجسلیشن نہیں کر پا رہے جو ہمارے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کر رہی ہے، تو ہمارے اے جی صاحب بھی ہیں، آپ کی تنظیمیں بھی ادھر ہیں، بار ایسوسییشنز کی، آپ وہ قوانین لائے انشاءاللہ تعالی. کیبنٹ اور اسمبلی سے پاس کروانا میرا کام ہے انشاءاللہ تعالی. جو بندوق کے ذریعے یا ڈنڈے کے ذریعے آئین کے ان آرٹیکلز کو روند رہے ہیں جس میں ہم نے عام عوام کو، اپنی میڈیا کو، اپنے وکلاء کو، اپنی جوڈیشری کو تحفظ دیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس قوانین کے ذریعے جو ہیں ان کو ہم مزید سخت کریں گے اور اس کے امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ساتھ امن و امان، اس میں آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے، کیونکہ جو کولیٹرل ڈیمیج جیسا ناسور جس کی وجہ سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی بلکہ مزید بڑھتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ ایک معصوم انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو پھر بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہم نے عام عوام کو تحفظ دینا ہے. اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی میری سپیکر صوبائی اسمبلی سے بات ہوئی ہے، اس کے لیے بھی قوانین لا رہے ہیں تاکہ کسی معصوم کی جان جو ہے وہ ہماری سیکیورٹی فورسز
یا صوبائی یا مرکزی حکومت کے ہاتھوں سے نہ جائیں، اور اگر جاتی بھی ہے تو اس کے خلاف بھرپور کارروائی ہو سکے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے ساتھ مل کر بلا تفریق، سیاسی پارٹیاں، سیاست ہوتی رہے گی اور ہوتی آئی ہے، لیکن اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم سب نے مل کر پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی، آزاد عدلیہ کی بحالی، آزاد میڈیا کی بحالی، بنیادی جو ہمارے انسانی حقوق ہیں، ان سب کا تحفظ بھی کرنا ہے اور ان سب کو جو ہے امپلیمنٹ بھی کروانا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ تمام صاحبان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہم مل کر انشاءاللہ تعالی آزاد عدلیہ کی بحالی، آئین اور قانون کی بالادستی لائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہر صورت لائیں گے۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔ اچھا، یہ علی زمان بھائی اور ہمارے باقی دوست جو کہہ رہے ہیں کہ پشاور ڈسٹرکٹ کے لیے کم ہے، تو انشاءاللہ تعالی ان کے لیے میں مزید جو ہے وہ اعلان کرتا ہوں 2 کروڑ کا۔